السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں جس ٹاپک کے تحت میں درس قرآن دوں گا وہ ہے ارتداد کا فتنہ، اس کے اسباب اور اس کا حل۔ محترم حاضرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 160 پر 160 پر 2۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے جو کفرانہ زندگی گزار کر مر جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت دیا جائے گا۔ اسی مضمون کے تحت سورۃ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 80 پر 6 سے 90 پر 1 میں فرماتا ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خدا ایسے لوگوں کو کس لیے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ پہلے انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ پیغمبر سچے ہیں اور ان کے پاس دلائل ہیں۔ خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت اور خدا کے فرشتوں کی لعنت اور انسانوں کی سب کی لعنت ہوتی ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو بدل لیا، درست کر لی، تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے اور وہ اگر نجات حاصل کرنے چاہیں اور بدلے میں قیامت میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہ کرے گا۔ محترم حاضرین، ان 5-6 آیتوں سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ ہدایت ملنے کے باوجود کفر کی حالت پر زندگی گزارتا ہے، کفر کی حالت پر زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت پر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہے اور اس عذاب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی اور جہنم کی آگ کے عذاب سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ملعون شخص کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے جو بھی عمل کرے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ جن کے اوپر لعنت ہوتی ہے نا، وہ چاہے جتنے اعمال کیوں نہ کر لے، اس کی کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیت کا سلسلہ اگرچہ ہم خلاصہ دیکھیں گے تو پہلے ہدایت مل جاتی ہے، رسول کو بھی مان لیتے ہیں، ایمان بھی لا لیتے ہیں، بعد میں کفر کرتے ہیں۔ کیسے؟ آج کل اگرچہ ہم دیکھیں گے یہ فتنوں کا دور ہے،
नित नए फितने हमारे ज़िंदगी में हमारे आँखों के सामने देखने को मिल रहे हैं। उसी में एक सबसे बड़ा फितना जो ख़ास कर नौजवानों के लिए आजकल हमारे सामने है वो है इर्तिदाद का फितना। इर्तिदाद का मतलब होता है इंसान इस्लाम को छोड़ देना, इस्लामी तालीमात को ठुकरा देना, अपने मज़हब को छोड़ देना। मज़हब को छोड़ता क्यों है? कोई पैसे के खातिर छोड़ देते हैं, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होता है, उसमें सियासी मफादात होते हैं, उसके लिए इस्लामी तालीमात को ठुकरा देता है। कोई प्यार और मोहब्बत के लिए इस्लामी तालीमात को भूल जाता है, और कोई लव अफेयर्स के लिए अपनी ज़िंदगी को कुफराना ज़िंदगी बना लेता है। शादी करने के लिए अपने मज़हब को तब्दील कर लेता है। और ये तो हो ही रहा है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अगरचे हम हिंदुस्तान का जायज़ा लेंगे तो एक प्रोपेगेंडा भी है। हमारे नौजवान मुस्लिम लड़के और लड़कियों के लिए जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, या जो है ऐसे कंपनीज़ में जॉब करते हैं जहाँ पे मर्द और ज़न का इख्तिलात होता है, को सिस्टम होता है, मर्द और औरत दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसे जगहों पर फ़िरक़ा परस्त लोग जो मुसलमान के दुश्मन हैं, हमारे नौजवान नस्ल की अक़ीदे को बिगाड़ना चाहते हैं। उसके लिए वो लोग जो है घर वापसी के नाम पर, भगवा लव ट्रैप के नाम पर आजकल बहुत कुछ फेमस है। भगवा लव ट्रैप का मतलब ये है कि जो फ़िरक़ा परस्त लोग हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान लड़के या लड़कियों को अपने लव अफेयर में फंसा के, गैर मुस्लिम बच्चा या बच्ची अपने लव अफेयर में उसको फंसाती है, और पैसों की लालच देकर या मोहब्बत की लालच देकर, बंगला की लालच देकर, गाड़ी की लालच देकर उनकी मतलब जो है पूरे अक़ीदे को बिगाड़ देते हैं, और आखिरत में उनकी इज़्ज़तों पर भी हमला होता है। यही भगवा लव ट्रैप है। अब ये होता क्यों है? आजकल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम लड़के और लड़कियां अपने मज़हब को छोड़कर, अपने मुसलमान लड़के का रिश्ता छोड़कर मुस्लिम लड़की गैरों से शादी कर रही है। इसी तरीके से मुसलमान लड़का अपनी बहन यानी अपनी जो दीनदार बहन है उसको छोड़कर गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है। क्यों? इसके वजूहात क्या हैं? इसके रीज़न्स क्या हैं? अगरचे हम देखेंगे तो सबसे बड़े ज़िम्मेदार आजकल के हिंदुस्तानी माशरे में मुस्लिम लड़के और लड़कियां गैरों के साथ इसलिए जा रहे हैं, उसके असल ज़िम्मेदार देखेंगे तो पेरेंट्स हैं। हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को ज्वाइनिंग करा देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चा या बच्ची, जो हमारा बच्चा है या बच्ची है, उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसके फ्रेंडशिप सर्किल कैसा है, वो किन के साथ ताल्लुकात रखते हैं, कितने वक्त किन के साथ वो स्पेंड करते हैं, इन सब पे पेरेंट्स जो है गौर व फिक्र नहीं करते। बस ज्वाइन करा दिया, स्कूल कॉलेज में छोड़ दिया, और कोई एजुकेशन सिस्टम होता है, क्लासेस में कोई एजुकेशन सिस्टम होता है, लड़के और लड़की मिलकर एक क्लास में बैठते हैं। देखिए, एक दो दिन में कोई असर नहीं होता, लेकिन एक क्लास का मतलब होता है सालों साल बैठना पड़ता है, सालों साल बैठना पड़ता है। 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, यानी 3 से 4 साल तक की डिग्री होती है। एक ही क्लास में, एक ही कमरे में बैठते हैं। नज़रों का फितना है, हाँ, आजकल जो मोबाइल का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है। फ्रेंडशिप से स्टार्टिंग होती है, यही जाके लव अफेयर में तब्दील हो जाती है, और बाद में जाके मुस्लिम लड़के और लड़कियों की इज्जत पर हमला होता है। वजह कौन बने, रीज़न्स कौन बने? इसके मेन रीज़न पेरेंट्स हैं। ज्वाइन कराना अच्छी बात है, हायर एजुकेशन हायर करना अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन उसका नहज, उसका तरीक़ा सही होना चाहिए। हम अगरचे अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कॉलेजेस में उनको ज्वाइन कराएं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में उनको ज्वाइन कराएं जहाँ की फैकल्टी 100% वाइस चांसलर से लेके चपरासी तक, वार्डन तक पूरे के पूरे गर्ल्स स्टाफ हो, लेडीज़ स्टाफ हो। ऐसे वुमेंस कॉलेजेस में ज्वाइन कराने की ज़रूरत है। अगरचे वहाँ एक बंदा भी गलत जहन का निकल गया, या मर्द जिसके जो है गलत तसव्वुरात होते हैं, वो आके टीचर बनता है और पढ़ाता है, तो हमारे बच्चों के अक़ीदे और नज़रियात पे बहुत असर पड़ता है, मुतासिर होता है।
اور اگرچہ اختلاط مرد و زن میں ایسا ہوتا ہے فرینڈ شپ میں کہ آپ کی ایک بیٹی یا ایک بیٹا پورے کلاس میں جو ہے اگرچہ دیکھیں گے میجارٹی کے حساب سے غیر مسلم کے پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے کلاس روم میں، اور ہم بہت کم محدود ہوتے ہیں، مائنارٹیز میں ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں، اگرچہ 50 لوگ پڑھتے ہیں کلاس روم میں تو مشکل سے 12-13 بھی نہیں 7-8 لوگ مسلمان نظر آئیں گے اس میں، وہ بھی نام نہاد مسلمان، ان کو دینی تعلیم سے کوئی وابستہ نہیں ہوتا۔ جب ایسے ماحول میں ہمارے بچے پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے عقیدہ، ان کا ایمان خطرے میں ہے نا، تو اس کے بارے میں پیرنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری، خود پیرنٹس قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں اور ان کے اولاد بھی قرآنی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات سے دور ہیں، اور ایک دینی ماحول کی کمی، یعنی ان کو اسلامک ایٹماسفیئر نہیں مل رہا۔ دیکھ 3 سال 4 سال بچپن سے اسکول سے دیکھ لے، اسکول لائف میں بھی میجارٹی ان کی جو ایٹماسفیئر تھی غیر مسلم، کالجز میں جوائن کرتے ہیں وہاں بھی فرینڈ سرکل میجارٹی غیر مسلم، یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں بھی میجارٹی غیر مسلم، جاب میں جاتے ہیں امپلائی بنتے ہیں وہاں بھی دیکھیں گے امپلائی میں میجارٹی غیر مسلم، یعنی ان کا ایٹماسفیئر جو ہے پورا اسلامک نہیں ملتا انہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر فرینڈشپ سرکل میں جو لوگ جیسے زندگی گزارتے ہیں وہی زندگی یہ بھی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف میدان میں مرد و زن کا اختلاط، یعنی مل جل کے کام کرنا، چاہے وہ کمپنیز میں ہوں، چاہے کالجز میں ہوں، چاہے ٹریولنگ ہو، یعنی یا سنیما ہالس میں جانا، شاپنگ مال میں جانا، یہاں جو ہے مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، یعنی کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے فتنہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فتنہ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جب اپنے اولاد کو اسلامی تعلیمات بچپن سے دینا شروع کریں گے، پردے کے بارے میں بتائیں گے، اسلامی پردہ واقعی یہ ماڈرن میں بہت پردہ بھی ماڈرن پردہ ہو گیا، آج کل پردہ نہیں رہا۔ اسلامی پردہ، اسلامی حجاب آج نظر نہیں آتا۔ اسلامی حجاب کے نام پر آج بے پردگی عام ہے۔ برقع تو پہنتی ہیں لیکن لگتا نہیں کہ برقع پہنی ہوئی ہے، آج کل برقع بھی فیشن ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اسلامی حجاب کا صحیح تصور اپنے نوجوان لڑکیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات ان کو بچپن سے دینے کی، اور یہ کہاں سے ہوگا؟ بچپن سے اپنے مکتب میں جوائن کرانا ہوگا۔ مکتب کی تعلیمات ہی وہ یونیورسٹیز میں جا کے بھی پڑھ لے، بڑے سافٹ ویئر کمپنی میں امپلائی بن جائے، لیکن مکتب میں جو ٹھوس تعلیم دی جاتی ہے، عقیدہ سکھایا جاتا ہے، اسلامی آداب سکھایا جاتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جھوٹ کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، چغل خوری کے بارے میں ان کی مذمت بیان کی جاتی ہے، بچپن میں بچوں کو نقش ہو جاتا ہے دماغ میں، اور بڑا ہو کر بھی وہی فالو کرتا ہے جو بچپن میں وہ اسلامی تعلیمات مکتب سے حاصل کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو پیرنٹس کو چاہیے کہ مکتب میں ایٹ لیسٹ، ہم مدرسے میں جوائن نہیں کرا سکتے، اسکول پڑھائی ہے نو پرابلم، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ مکتب میں جوائن کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایسا مکتب سسٹم ہو جہاں واقعی طور پر اسلامک وے ہو اور وے آف ٹیچنگ ہو، اور مکتب میں ٹھوس تعلیم دی جاتی ہو، وہاں کی تنظیم، وہاں کا نظام، وہاں کی ٹیچنگ اسٹاف ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور فکر مندی کے ساتھ تعلیم دیتے ہوں، اسلامی تعلیمات صحیح طور پر واضح کرتے ہوں۔ ایسے مکتب میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بچوں کی فرینڈشپ سرکل جو ہوتی ہے اس پر پیرنٹس کو غور و فکر کرنا ہے۔ میرا بچہ کس کے ساتھ جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ گاڑی پر 2 دوست جا رہے ہیں، تیسرا پیچھے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے گاڑی پہ، بائک پہ، کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ رات کو لیٹ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ فون میں زیادہ چیٹنگ کر رہے ہیں تو کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کا پازیٹیو استعمال ہو رہا ہے یا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے؟ انسٹاگرام کے ریلز دیکھ رہے ہیں تو اس میں ریلز میں اسلامک ریلز دیکھ رہے ہیں یا غیر اسلامی ریلز دیکھ رہے ہیں؟ اسلامک ریلز دیکھ رہے ہیں یا کامیڈی دیکھ رہے ہیں؟ یا اپنی نفسیات کو لبھانے کی چیزیں دیکھتے ہیں یا اسلامک چیز دیکھتے ہیں؟ یعنی ان تمام چیزوں پر جب ہم کنٹرول کریں گے، بچوں کو ہر جگہ باقاعدہ ٹوکتے رہیں گے، بیٹا تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے، جتنا ٹوکیں گے اتنا فائدہ ہے۔ جتنا ٹوکیں گے بچوں کو، جتنا واچ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے۔ کیوں؟ بچپن سے ہم صحیح گائیڈ نہیں کرتے ہیں، نوجوانی میں جب ارتداد کے فتنے میں پھنس جاتے ہیں، ہمارا مسلم لڑکا مسلم لڑکی کے ساتھ لو افیئر میں پھنس جاتا ہے، یا ہماری مسلم لڑکی مسلم لڑکے کے ساتھ پھنس جاتی ہے، وہاں جا کے رونا پڑتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ بچپن سے ان کو ہم اسلامی تعلیمات نہیں دیتے۔
تو ان سب چیزوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور انٹرنیٹ یا موبائل فون جو استعمال کرتے ہیں ان میں کیا استعمال کر رہے ہیں, کیوں استعمال کر رہے ہیں, کن ویب سائٹس کا یا کن چینلز کو سبسکرائب کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا کیسا استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے. اور جب یہ نوجوانی کے مرحلے میں آتے ہیں تو خاص کر زیادہ توجہ دینا چاہیے. جب یہ ٹین ایج میں آتے ہیں نا 14 پلس سے 18 پلس تک 20 سال تک یہ 5-6 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ ٹین ایج بہت ہی گرم جوش کا مرحلہ ہوتا ہے. یہیں سے آپ کے بچے کی زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے. اگرچہ یہاں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دے دیں گے, آپ کا بچہ کہیں بھی چلا جائے, کوئی ایجوکیشن سسٹم کے کلاس میں کیوں نہ جوائن ہو جائے, فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگرچہ یہ 5-6 سال میں آپ اگر سے صحیح سے ان کی تربیت نہیں کریں گے اسلامی تربیت, تو پھر جیسے نت نئے فتنے ہمارے سامنے ہیں, کبھی بھی ہمارے بچے اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی چانس ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہمارے بچے ایسے ٹریپ نہیں ہو سکتے ہیں, بھگوا لو ٹریپ میں ہو سکتے. کیوں؟ اگرچہ اسلامی تربیت نہیں واضح طور پر ان کو بیان نہیں کیا گیا تو ہو سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے, خاص کر بیٹے اور بیٹی کو. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم, کہ تمہارے بیٹی کو کہنا ہے کہ تمہارے لیے غیر مرحم, چاہے وہ لڑکا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو, بات کرنے کی اجازت نہیں. بیٹے کو یہ سکھانا ہے کہ جو لڑکی تمہارے کلاس میں پڑھتی ہے, تمہارے کمپنی میں جوائن کرتے ہیں ایز اے امپلائی, ان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو یا غیر مسلم کیوں نہ ہو, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. رشتہ چاہے ازدواجی رشتہ کس سے قائم کرنا ہے, نکاح کے بعد ہی, وہ بھی صحیح طور پر اسلامی شریعت کے مطابق. اگرچہ وہ غیر مسلم سے لو افیئر کرتے ہیں, سمجھ لیجئے ان کا ایمان خطرے میں. غیر مسلم سے عشق و معاشقہ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے, افیئر کرتے ہیں, سمجھ لیجئے ان کا ایمان کا خطرہ ہے. وہیں سے ارتداد کا فتنہ شروع ہوتا ہے. اور ہمارے بچے عشق میں پڑھ کر اپنے ایمان مذہب کو بھی بیچ دیتے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دور سیکولرزم کا دور ہے. سیکولرزم کے نام پر ہمارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اولاد کو صحیح اسلامی تربیت دے, اور جہاں جہاں فتنے جہاں سے اٹھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ یا ٹی وی سیریلز, جہاں سے ہمارے بچے بگڑ سکتے ہیں, ان فتنوں سے ہمارے بچوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن و سنت کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اللہ کی اطاعت کا جذبہ, رسول کی اطاعت کا جذبہ ٹھوس اور مضبوط کے ساتھ ان کے دل میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے. اور اختلاط سے بچنے کی ضرورت ہے. اختلاط مطلب جہاں پہ گرلز اینڈ بوائز کی جو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے یا جہاں بھی ملاپ ہوتا ہے, ایسے پروگرام سے, شاپنگ مال سے یا سنیما ہال سے, ایسے جگہوں سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور شرم و حیام سے محروم رہنے کی جتنے بھی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا, ٹی وی سیریلز یا انٹرنیٹ جس کا غلط استعمال ہوتا ہے, ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اجر سے محفوظ کر لیں گے تو پھر یہ ارتداد کا فتنہ سے ہم بچ سکتے ہیں. کیونکہ ارتداد کا فتنہ اتنا سخت اور ذلت کن فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3017, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بدل دینہ فاقتلوہ, کہ جو اپنے دین کو تبدیل کر لیتا ہے, اپنے مذہب کو چینج کر لیتا ہے, اس کو قتل کر دو. یہ تو اللہ ہم پر رحم کیا ہندوستان والوں پر, اسلامی شریعت یہاں نافذ نہیں ہے. ورنہ چاہے تو جو مرتد ہوتے ہیں نا, ارتداد کے فتنے میں ملوث ہوتے ہیں, قتل کرنے کا حکم ہے. یہ تو اللہ ہم پہ رحم کیا ہندوستان میں یا بر صغیر میں, جہاں بھی یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مہلت دیا ہے. توبہ کرنے کی ضرورت ہے, استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ اس فتنے میں پڑھ کر پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کیا ہے, فوراً توبہ کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, اللہ بخش دے گا. لیکن ایسے ہی اڑے رہیں گے اور کفر کی حالت میں مر جائیں گے تو پھر جہنم ہے, اللہ کی لعنت ہوگی, ان کے رسولوں کی اور ان کے فرشتوں کی بھی ہم پر لعنت ہوگی, تمام لوگوں کی, تمام انسانیت کی لعنت ہم پر ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو اس فتنے سے بچانے کی فکر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.